ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، جو اللہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، کائنات کے اندر ہر ایک کو رزق دینے والا، وہ اللہ اکیلا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ مالک ذوالجلال والاکرام نے ساری کائنات کے لیے ایک عظیم رہنما، رہبر اعظم، قائد اعظم، امام اعظم بنا کر مبعوث فرمایا۔ ماضی کا گزرا ہوا وقت جب ایک گھر کا سربراہ محنت مزدوری کر کے بظاہر بہت تھوڑا مال جمع کرتا تھا، باوجود تھوڑا ہونے کے اس کی مزدوری محنت میں برکت تھی، سارے گھر کا نظام چلتا تھا، یہاں تک کہ ایک ایک فرد، ایک ایک کفیل کے ماتحت 20 افراد کھانے والے ہوتے تھے۔ ضروریات اس دور میں بھی بڑی تھی، شادیاں، خوشی غمی کے معاملات اس دور میں بھی لوگ فیس کرتے تھے۔ باوجود اس کے معاشی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، کیوں؟ رزق میں تھوڑے میں برکت تھی۔ آج صورتحال اس کے برعکس ہے، گھر کی فیملی مختصر ہونے کے باوجود سارے کے سارے گھر والے محنت کرنے کے باوجود یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ صحیح معنوں میں گزارا نہیں ہوتا۔ اتنے پیسے ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آتی کہاں کیسے لگ جاتے ہیں۔ بے برکتی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لاکھوں روپیہ اچھا بھلا سرمایہ والا آدمی، کمانے والا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ محنت مزدوری 30 سال 25 سال قبل گھر کے فرد مرد، بھائی کی حیثیت سے ہوں، باپ کی حیثیت سے ہوں، خامد کی حیثیت سے ہوں، بیٹے کی حیثیت سے ہوں، وہ سارے محنت کرتے تھے۔ آج محنت مزدوری گھر کے مرد حضرات سے نکل کر کے خواتین تک پہنچ چکی ہے کہ خواتین، ان کا یہ مائنڈ سیٹ بدل دیا گیا ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کمانا ہے، حالات ٹائٹ ہیں، گزارے نہیں ہوتے، ایک بندے کی کمائی میں کیا رکھا ہے، طرح طرح کی باتیں۔ معیشت کا کمزور ہونا یہ بھی ہے کہ آدمی کے رزق میں برکت نہ ہو، اور یہ بھی معیشت کے کمزور ہونے کی علامت ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ہوں لیکن وہ چیز خریدنا چاہتا ہے تو اس کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہوں۔ یہ بھی معیشت کا کمزور ہونا ہے کہ اللہ ہمیں فصل دے، رزق دے، اور فصل تیار پڑی ہو، بے موسمی بارشیں شروع ہو جائیں، آفات آ جائیں۔ یہ بھی معیشت کے کمزور ہونے کے ایک کڑی ہے کہ ایک فصل ایک وقت میں اچھا خاصا غلہ دینے والی، وہ فصل وہ غلہ نہ دے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گزشتہ 2 سال ہمارے ملک میں گندم کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا۔ خیر، گندم کے ساتھ کیا برا سلوک ہونا تھا، جنہوں نے گندم کاشت کی ہے وہ گزشتہ 2 سال سے پریشان ہے۔ بلکہ ایک آدمی مجھے ملا، وہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے اس سال ہم نے گندم نہیں لگائی، اگر ہم لگا بھی لیتے تو جو پچھلے 2 سال کا نقصان ہے وہ ابھی تک پیسے دینے والے ہیں وہ پورا کرتے یا اس سال کے خرچے نکالتے۔ یہ معیشت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اب اس سال گندم لگی ہے تو 2 آفتیں سر پر ہیں۔ ایک، بے موسمی بارشیں ہیں، کئی علاقے قصور، یہ جنوبی پنجاب کے علاقے، بارش نے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچایا۔
اور دوسرا کہ جو گندم ایک جگہ سے ہمیں فصل مل رہی تھی 25 من 30 من 40 من، اس کی ایوریج آدھی پیچھے آ گئی، 20 من پہ کھڑی ہے۔ یہ معیشت کے کمزور ہونے کی ایک علامت ہے۔ حضرات ایسے حالات میں معاشی بحران اور دور حاضر میں جنگ لگی، اس کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، مہنگائی کہاں پہ چلی گئی، اب پھر تھوڑی سی پیٹرول کی قیمت پیچھے آئی ہے، اصل سے پھر بھی زیادہ ہے، لیکن مہنگائی کی شرح آج سے 1.5-2 مہینہ پہلے سے زیادہ ہوئی۔ اور جب بھی مہنگائی کا طوفان آتا ہے، اس سے کمزور طبقہ، ماڑے لوگ وہ متاثر ہوتے ہیں۔ کروڑا پتی سرمایہ دار لوگوں کو غرض نہیں ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کا ریٹ کیا ہو گیا ہے، پیٹرول کہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ چونکہ ہمارا جو نظام ہے، یہ نظام ہمیشہ سے کمزور کو کمزور تر کرتا ہے اور امیر کو امیر تر بناتا ہے۔ تو یہ معاشی بحران کی کچھ صورتیں ہیں جن کی طرف میں نے اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ اب آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں انتہائی اختصار کے ساتھ بنیادی 7-8 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معاشی بحران سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ کون سے کام ہیں جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، جن کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلی بات، دنیا کے اندر انسان کے آنے کا مقصد صرف روزی روٹی کی محنت نہیں تھی، یہ تو ایک ضرورت تھی، ورنہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد اصل میں اللہ کی اطاعت فرما برداری تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ جو ذکر، جو قرآن، حدیث، دین، شریعت، ضابطہ حیات، نظام زندگی اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، ہم نے اس سے رہنمائی نہیں لی، قرآن و سنت سے اعراض کیا۔ معاشی بحران، قحط سالی، مہنگائی کے عذاب، یہ قدرتی آفات، یہ بارشوں کا بے موسم وقت میں ہونا، یہ فصل کا اپنی اصل مقدار میں غلہ نہ دینا، یہ ساری وجہ کتاب و سنت سے اعراض ہے۔ اور ہمارا عروج ہو، ہماری ترقی ہو، اس کا راز اس میں مضمر ہے کہ آدمی قرآن و سنت کے اوپر چلے، اس سے رہنمائی لے۔ اور جب انسان قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتا تو اللہ نے قرآن میں صاف یہ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور معیشت کا تنگ ہونا یہ بھی ہے کہ آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، آزمائشیں، مصیبتیں، آفات، بیماریاں، پرہیز، یہ ساری چیزیں معیشت کی تنگی کی صورتیں۔ تو اللہ کی یاد سے غفلت میں آ کر کے، اس سے بڑی غفلت کیا ہے؟ موسم گرم شروع ہو چکا ہے، رمضان گزرے کو ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، 2 دن کم از کم ابھی باقی ہیں رمضان کو پورا ہونے میں، اور اللہ کی یاد سے غفلت کا اندازہ لگانا ہے۔ اپنے قریب محلے کی مسجد کی فجر کے وقت کے نمازیوں کی تعداد چیک کر لو، وہ 4-5 بزرگ وڈیرے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ مسجد میں ہوتے ہیں، اکثریت نوجوان فجر میں نماز سے غائب ہے۔ یہ صبح اٹھ کر کے ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر میرے بیوی بچوں کا بوجھ رکھا ہے، میں نے شام تک محنت کرنی ہے، اور گھر سے نکلتا ہے۔ لیکن جو سب سے پہلے فجر کے وقت کام کرنا نماز کا تھا، وہ نماز سے غفلت میں ہے، سارے گھر کا گھر سویا ہوا ہے، بڑے چھوٹے وڈیرے، بزرگ، مائیں بہنیں، بیویاں، آرام کی نیند چل رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت بڑی کمزور ہے، ہمارے حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ کیا کریں؟ سارے کماتے ہیں، برکت کہیں گئی؟ کہ جو بنیادی ذکر تھا، اللہ کی یاد کے جتنے اسباب تھے، ہم نے سب کو چھوڑ دیا، اور آج رونا معیشت کا رو رہے ہیں۔ معیشت تنگ ہو رہی ہے، حالات خراب ہیں، کاروبار ہے کوئی نہیں، بے روزگاری عروج پہ ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور ہم سمجھتے دنیا کے اندر کہ دنیا کے اندر میرے آنے کا بڑا مقصد تھا اچھا کھانا، اچھا پینا، شاہانہ لائف سٹائل، نہ دنیا میں امیر کبیر کے گھر میں پیدا ہوتا، سونے کا چمچ میرے ہاتھ میں ہوتا، اور بس یہ شغل مغل کر کے میں 30 40 50 70 سال کی زندگی گزار کے اللہ کے پاس پہنچ جاتا۔
خواہش میں یہ لے کے بیٹھا ہوں، اور دوسری طرف جس رب نے مجھے بھیجا تھا، جس رب نے مجھے پیدا کیا تھا، اس نے مجھے یہ لائف سٹائل دینے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، اس نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا اپنی اطاعت فرما برداری عبادت کے لیے۔ آج وہ عبادت، وہ ذکر، وہ نظام زندگی، وہ نظام حیات، وہ اس کا قانون، اس کو میں ملیا میٹ کر کے اپنے سے دور کر کے نہ پڑھتا ہوں، نہ سیکھتا ہوں، نہ عمل کرتا ہوں، اور رونا میں معیشت کا رو رہا ہوں۔ بڑی وجہ ہے معاشی بحران کا، بڑا سبب ہے دین سے دوری۔ حضرات، دوسرا بڑا سبب، ہم نے دنیا کے اندر نافرمانی اور گناہ میں قدم رکھا ہے۔ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب، ایک ہے گناہ کی یہ کنڈیشن کہ ہمیں علم نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں یا اچھائی کر رہے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود، گناہ کی سنگینی، معصیت، نافرمانی کے برے اثرات، ان کو دیکھنے کے باوجود آج میں گناہ کی زندگی کا انتخاب دنیا میں کر چکا ہوں، اور گناہ میں پڑھ کے، دو نمبریاں کر کے، فراڈ کر کے، دھوکے کر کے، لوگوں کے حق مار کے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کر کے، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، والدین کا حق مار کے چودھری بنا بیٹھا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں بڑا کامیاب ہوں۔ اللہ کہتا ہے تو نافرمانی، گناہ کے اندر قدم رکھ چکا ہے، اور یاد رکھ تیریاں وہ نافرمانیاں، تیرے وہ گناہ جن میں دنیا کا لینے دینے کا معاملہ ہے، وہ مجھ سے بھی معافی مانگنے سے میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا جب تک لوگوں کے مطلوبہ حق پورے نہ ہوئے۔ دھوکہ دیا شیطان نے ہمیں کہ لوگوں کا حق مار کے میں عمرہ کر لوں گا، میں حج کر لوں گا، سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ لوگوں کے خلاف خباستیں کر کے، گندی زبان چلا کے، جھوٹے الزام لگا کے، تہمتیں لگا کے، بہنوں کا حق مار کے، بھائیوں کا حق مار کے، اپنے رشتہ داروں کو صرف مال دولت کی بنیاد پہ وہ میرا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتا، میرا رویہ، میرا کردار اتنا لوز کریکٹر ہے کہ میں لوگوں کے سامنے آ کے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور سمجھتا ہوں میں بڑا چلاک ہوں، میں بڑا دلیر ہوں، میں بڑا شجاع ہوں، بہادر ہوں، میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ نافرمانی معصیت کا رستہ ہے، اور نافرمانی معصیت کا تعلق غیر اللہ سے ہو، اللہ معاف نہیں کرتا، چاہے بیت اللہ کے جا کے گرد چکر بھی لگا لو، جب تک ان حقوق کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ آج معاشی بحران کی وجہ یہ ہے، میں کاروبار کرتا ہوں، میں 2 نمبر رستے کو اپناتا ہوں، اور 2 نمبری کے اندر ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اصل چیز مارکیٹ میں بعد میں آتی، 2 نمبری پہلے آ جاتی، اور اس کا نام کہتے ہیں ڈپلیکیٹ چیز آئی ہے جی، یہ 2 نمبر نہیں کہتے، اس کی کاپی آئی ہے جی، اس کو 2 نمبر نہیں بولتے۔ کسی اصل چیز کا نام استعمال کر کے میں 2 نمبری کر کے چیزیں بیچوں تو یہ میرے لیے حلال ہے؟ ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، سارے دن کی محنت کے اندر اگر دورانیہ نکالا جائے تو میرا خاصا سارے دن کا دورانیہ جھوٹ کے اندر گزرے، میں شام کو سمجھوں میری جیب بھر گئی ہے، میں کامیاب تاجر بزنس مین ہوں، اللہ کی قسم شیطان نے بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ وہ جیسے جیب میں سارا دن لوگوں کے خون پسینے کی کمائی 2 نمبری کر کے لیتا ہوں، وہ جاتے وقت پتہ نہیں چلتی، بعد میں یہی بات ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں ان میں پیسے آئے سی، سانو تو سمجھ نہیں آ رہی کدھر جاندے۔ کرتوتوں پہ غور کرو، اور یاد رکھیں گناہ معصیت کے رستے پہ چل کے معیشت کبھی بہتر نہیں ہوتی۔ معاشی بحران کی دلدلوں میں بندہ پھنستا چلا جاتا ہے، کبھی باہر نہیں آتا۔ کھرا بندہ، سچا بندہ وقتی طور پہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لوگ اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوتے، لوگ اس کی زبان کے ہیر پھیر سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن حقیقت میں جب لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں وہی بندہ کامیابی کے رستے پہ چڑھتا ہے جس نے 2 نمبری فراڈ دھوکہ نہیں کیا۔ کاروبار کے اندر میں 2 نمبر کام کروں اور میں کہوں میری معیشت بہتر ہو جائے، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، اولاد جوان ہے وہ کما کے لاتی ہے، باپ کو نہیں علم کون سے یہ پاپڑ بیلتا ہے، کون سے رستے پہ چلتا ہے، کیا کرتا ہے، کام کی کنڈیشن کیا ہے، حلال کا رستہ ہے، حرام کا رستہ نہیں پتا اس کو، پھر کہتے سارا گھر کماتا ہے اور برکت نہیں ہے، پتہ نہیں جاتے کہاں پہ۔ گناہ کا رستہ معیشت کو کمزور کرنے کا رستہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، نیکی ہی وہ چیز ہے جو انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے، ولا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی، وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها، بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رزق کا بڑا حصہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے۔
100 مرتبہ کہیں کہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے، کسٹمر مطمئن نہیں ہوتا، اس کو بتانا پڑتا ہے، اونچ نیچ کی بات کرنی پڑتی ہے، تسلی دلانا پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندے کا رزق کا بڑا حصہ جس سے بندہ محروم ہوتا ہے وہ گناہ ہے جو کرتا ہے۔ چلاک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری چلاکی اور میرا ہنر اور میرا علم اور میرے پاس فن ہے کمانے کا، ہمیشہ نہیں ہے۔ اور سود کا کام کرنے والے، اللہ رسول سے جنگ کرنے والے وقتی طور پہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں نا، لیکن جب پلٹا واپس جو ہے وہ لگتا ہے ان کو، گرتے ہیں نیچے، پھر ساری زندگی سود کے نظام میں رہنے والے، ذلت رسوائی دنیا آخرت کے اندر ان کا مقدر بن جاتی۔ کرو اشارہ کسی کے اوپر، اپنی زندگی کے نچوڑ اور تجربے سامنے رکھو، تمہاری زندگی میں کسی بندے نے سود پہ کام کیا ہے آج تک تم اس کو کامیاب سمجھتے ہو؟ تم نے ہمیشہ اس کو اوپر جاتا ہوا دیکھا ہے، تم نے ہمیشہ اس کی پرواز دیکھی ہے، دنیا اس کی پرواز سے متاثر ہے، سود کا کام کرنے والا بندہ ہو اور اس کی ہمیشہ یہ کیفیت ہو، اپنے ایمان سے پوچھ کے بتائیے، ایسی آپ کی نظروں میں کوئی بندہ آج تک موجود ہے؟ آج گاڑیوں پہ ہے تو اللہ کی قسم یہ سود کے نظام کے اندر مبتلا ہونے والا، ذاتی مکان، ذاتی ہاسپٹل، ذاتی کاروبار، ذاتی فیکٹریاں رکھنے والا مزدوریوں کے اوپر دنیا نے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ گناہ کے رستے پہ چل رہا ہے، بندہ گناہ کر کے اپنے رزق کا بڑے حصے سے اللہ کی طرف سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم کہاں پہ کھڑے؟ حضرات تیسرا سبب معیشت کو کمزور کرنے کا ناشکری ہے۔ زبان شکر ادا کرنے کی عادی نہیں ہے، اپنی زبان کو شکر کرنے کا عادی بناؤ۔ یہ رونے دھونے والی باتیں چھوڑو۔ اچھا 6 مہینے کام بہت اچھا رہا ہے، عیدیں بڑی اچھی رہی ہیں، اب پوچھ لو نے کہا بس چھوڑ دو یار، حالات بڑے خراب، کوئی کم نہیں، پریشانی، کرائے پلے۔ اللہ کے بندو، جب کام تھے اس وقت خوش ہو کے بتایا تم نے کہ بڑا کام ہے۔ کاروبار کہتے کس کو ہے؟ کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کاروبار کا بنیادی فرق نہیں سمجھتے تم؟ سود اور کاروبار کا فرق کیا ہے؟ تجارت کا، بے کا، کہ 6 مہینے رب کی عنایات تمہارے اوپر نہیں، تم بڑے خوش تھے، کانوں تک راضی، اللہ دا بڑا فضل تے، بڑی کرم نوازی اس کی۔ اب حالات دونوں ہے، اب چہرے پہ رونا ہے، مسکین بنا ہوا ہے، روتا دھوتا ہے، بتاتا ہے نہ پوچھو کیا حالات ہیں۔ اگر مالک مکان ہے وہ بھی پریشان ہے، کرایہ دار ہے وہ بھی پریشان ہے، وہ لیتے وقت پریشان، یہ دیتے وقت پریشان۔ ایک آدمی غم کی داستان ہے، اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی کو غم بتاتا ہے، اس کے سن کے اپنے بھی بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی کوئی غم تھا۔ یہ ناشکری کی ایک قسم ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو شکر کا عادی نہیں بناتے۔ معیشت کمزور ہو گئی، حالات ٹائٹ ہو گئے، بھائی مجھے الحمدللہ اللہ کل حال کہنا ہے، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، پہلے بھی اس کا شکر تھا، اب بھی اس کا شکر ہے۔ جو حالات پہلے اتنے اچھے میرے لیے سازگار ماحول دے سکتا تھا وہ کل بدلے گا، اس کو میرا ایمان ہے، اس پر میرا یقین ہے۔ کوئی ایمان کی باتیں، کوئی زبان سے اچھے کلمات ہماری زبان سے نکلے، کم از کم یہ فرشتے لکھیں قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال میں ایک ترازو میں اس کا بوجھ بن جائے۔ رونا دھونا ناشکری کے جو ہم ہر حد کو کراس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کسی بھی حوالے سے ہم مطمئن نہیں ہیں، کسی بھی حوالے سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکے کہ ہم اس پہ اپنے دل کو اپنے جو ہے اس پہ قرار ہمیں پیدا ہو جائے، ہم اس پہ قائم رہیں، بس ٹھیک ہے جیسے بھی حالات تھے اللہ ہمیں بہتر کرے گا، ہم اس کے در کے فقیر ہیں، وہ دینے والا ہم لینے والا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ناشکری زبان بولتی ہے اور یہ ناشکری انسان کی معیشت کو کمزور کرتی ہے۔ حضرات چوتھا بڑا سبب معاشی بحران کا کہ جو اللہ نے تقسیم کیے ہم اس پہ راضی نہیں ہیں۔ اللہ کسی کو جائز اسباب سے مال دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، گاڑیاں دے رہا ہے، کوٹھی بنگلے دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس کے پاس تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دینے والا تو ہے، وہ ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے سگے بھائی کے اوپر رب کا فضل ہو، نہیں پسند، حسد کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے۔ بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ دینے والا اس سے تو بھی مانگ، تجھے بھی دے گا۔ ہم رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تقسیم کرے مجھے پوچھ کے۔ آپ کہیں گے یہ کون کہتا ہے؟ بھائی وہ یہی کہتے ہیں جو کسی سے حسد کرتے ہیں نا، بغض رکھتے ہیں صرف اللہ کی عنایات پر، وہ زبان سے نہ کہیں، حقیقت میں وہ یہی کہتے ہیں
کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کی یہ حالت. ہم نے ان کا برا وقت دیکھا ہے, ہم ان کے بڑوں کو جانتے ہیں, وہ ہمارے پاس کام کرتے تھے, ہمارے پاس محنت مزدوری کرتے تھے. آج یہ کس نہ بھائی اللہ کے بندو, ان کے بڑے تمہارے پاس مزدوری کرتے تھے, آج ان کی اولادوں کو اللہ نے سنوار دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ تمہاری خواہش تھی جیسے ان کے بڑے مزدوریاں کر کے مرے یہ بھی مزدوری رہتے. تقسیم کس نے کی ہے مال کی؟ تقسیم رب نے کی ہے. جو رب نے تقسیم کی ہے مجھے اس پہ راضی رہنا ہے. اگر اللہ کی تقسیم میرے متعلق اچھی ہے بری ہے میں پھر بھی راضی رہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. اگر وہ تقسیم میرے کسی مسلمان بھائی کے متعلق رب نے کی ہے تو میں اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں. حسد میں جلنے مرنے بغض کوڑ کی اپنے سینے دماغ کو فیکٹری بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی نہیں ہیں. یہی وجہ معیشت کے کمزور ہونے کا, معاشی بحران کا. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو بھائی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتا. اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے جو اس کو دیتا ہے وہ, اور جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے بارک اللہ لہ فیہ, اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ووسعہ, اس میں وسعت دے دیتا ہے. ومن لم یرضى لم یبارک لہ, جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں برکت سے خالی ہے. بھی کام میں اپنا کروں, محنت میں اپنی کر رہا ہوں, اور دماغ میرا کسی کے اوپر ہے. اس کے پاس کتنے کسٹمر آ گئے ہیں, اس نے کتنے پیسے پکڑ لیے ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, اس کے حالات کیسے ہیں, یار اس کے پاس تو بڑا کام ہے, یہ تو کم سنبھالیا نہیں جاتا. بھائی تمہاری ایسی باتوں میں دلچسپی کی کیا ضرورت ہے, سوائے حسد بغض کے کھا نہیں ہے اس میں. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو. رب کی تقسیم پہ راضی رہنے والا دنیا کے اندر معیشت کے کمزور ہونے کا نہ رب سے نہ رب کے بندوں سے شکوہ نہیں کرتا. پانچواں بڑا سبب, ہم لوگ رزق کی ناقدری کرتے ہیں. رزق کی ناقدری, ایک طرف رزق کی کمی کا رونا روتے ہیں, اور دوسری طرف جو رزق سامنے آتا ہے ہم اس رزق کی بھی ناقدری کرتے ہیں. اس کو بھی سنبھال نہیں سکے, اس کو بھی نہیں سنبھال سکے. وہی رزق جس کو کھا رہے ہیں چند لمحوں کے بعد ہم اپنے سامنے اس کو ضائع کرتے, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بس اتنی دیر تک تھا جتنی دیر تک یہ پیٹ نہیں بھرا. یہ پیٹ بھر گیا تو وہ رزق ہمارے لیے, ہم نے اس کو ناقدری کی, اس کی ہم نے اس کو ضائع کیا. رزق کی ناقدری کس انداز سے, کتنی مثالیں دوں. ایک مثال دے دیتا ہوں. خوشی کے موقع پہ رزق کے ساتھ ہمارا گہرا واسطہ ہے. ایک مثال دیتا ہوں, بڑی مثال ہے. شادی کھانے ہم چلے جاتے ہیں, اور شادی میں جتنا کھایا جاتا ہے اس سے زیادہ ضائع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. چھوڑیں شادیوں کی بات, اپنے گھر کی چار دیواری میں آئیں. ایک وقت کا پکا ہوا کھانا دوسرے وقت میں کھا لیتے ہوں گے, تیسرے وقت میں کھانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے. کہاں جاتا ہے وہ؟ باسکٹ میں جاتا ہے, روڑیوں کے ڈھیروں پہ جاتا ہے. وہ ٹکڑے جو ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں ہمارے دسترخوان سے, وہ باسکٹ کا حصہ نہیں بنتے. پیٹ بھرنے کی دیر تھی کہ جو اللہ نے ہمیں کھلایا ہم نے اس کی ناقدری کر دی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ما وقعت لقمۃ احدکم, جب تم میں سے کوئی آدمی لقمہ کھا رہا ہے نا, لقمہ لے رہا ہے, اور اس کا لقمہ گر جائے, فلیمت عنہ الاذى, وہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کے اس کو صاف کر لے, ولیاکلھا, اس کو کھا لے. کھانا کھا رہا ہے, لقمہ ہاتھ میں تھا, منہ تک لے جانا چاہ رہا تھا, نیچے گر گیا ہے, تو اب وہ نیچے سے اٹھائے, کہہ کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتنی اس کے اوپر مٹی وغیرہ لگی ہے اس کو ہاتھ سے صاف کر لے اور باقی کو کھا لے. ہماری شان کے خلاف ہے یہ حدیث کہ ہم کھانا کھا رہے ہوں اور ہمارے ہاتھ سے لقمہ گر جائے, اور ہم حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے پہلے اس کو اٹھائیں, پھر اس کو صاف کریں, پھر اس کو کھائیں. نہ نہ نہ, یہ ہمارا معیار نہیں ہے, ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے یہ بھائی. ہماری پرسنالٹی یہ نہیں ہے, ہماری پرسنالٹی کے یہ چیز خلاف ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو صاف کر کے کھا لو. ولا یدعوها للشیطان, شیطان کے لیے نہ چھوڑو. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کھانے کے برتن کو صاف کرو. فرمایا تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے, اور جو کھانا تم کھانا برتن میں چھوڑ رہے ہو ممکن ہے وہ چھوڑے ہوئے میں برکت ہو. کھانا تم نے کھا لیا, برکت باہر رہ گئی ہے, اس لیے برتن کو صاف کرو. ہم برتن کو صاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بھائی. شان کے خلاف ہے, اسٹائل ہے, کو پانی پلائے تو اس میں بیچ میں چھوڑنا ہے,
موسم بدل گیا ہے نا. اب جناب دنیا کے اندر ایک ہی کام رہ جانا ہے, کولڈ ڈرنک, بس گرمی کا ایک ہی توڑ ہے. اور اس میں فیشن کے لیے آخر پہ چھوڑنا, جو سارا پی جائے گا اس کو لوگ بھوکا سمجھتے ہیں کہ انہوں بہت ہی پیاس لگی سی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برتنوں میں کھانے کو ایسے نہ چھوڑو, تمہیں نہیں پتا کس حصے میں برکت تھی. سوچ بدلو اپنی یار, معیشت کا رونا کیسے روتے ہو کہ رزق ہاتھ سے نقدری کرتے ہو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی آدمی پی رہا ہے, کھا رہا ہے, اس میں مکھی گر جاتی ہے تو مکھی کی کبھی فطرت ہے کہ اس کے دو پر ہوتے ہیں, ایک میں شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے. اور جب بھی وہ کسی مایا چیز میں گرتی ہے نا تو بیماری والا پر پہلے ڈبوتی ہے. اور جب ایسے برتن میں جو ہم کھانے پینے لگے ہو مکھی صاحب یہ کام کر دے تو ہم اس کو بعد میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نے بیماری والا پر ڈبویا ہے, تم ایسے کرو اس مکھی کو پورا ڈبو دو, اس کا شفا والا پر بھی ڈوب جائے, پھر نکال کے باہر پھینکو اور اس کو استعمال کر لو. ہم کہتے ہیں نہیں, ہمارے معیار کے خلاف ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. رزق کی ناقدری ہے. حضرات 2-3 باتیں, بسم اللہ پڑھنا, اللہ کی یاد, رزق کھاتے ہوئے, وضو کرتے ہوئے, کھانے پینے میں, گھر میں داخل ہوتے ہوئے, مسجد میں آتے ہوئے, یہ شریعت نے جہاں پہ بسم اللہ کا حکم دیا ہے ہم اللہ کا نام لے کے شروع نہیں کرتے. سیدنا عمر بن ابی سلمہ حدیث کے راوی, جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے, شیطان ساتھیوں سے کہتا ہے بھئی اس گھر میں نہ کھانا ہے نہ جگہ ہے رات گزارنے کے لیے, نکلو یہاں سے. اور جب بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کیا کہتا ہے, بھئی آ جاؤ جگہ مل گئی ہے, کھانا بھی یہاں پہ ہے, پینا بھی یہاں پہ, رہنا بھی یہاں پہ ہے. فرمایا وہ شیطان تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہارا کھانا کھاتا ہے, کس وجہ سے؟ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دو بندوں کا کھانا 3 کو, 4 کو, 4 کا 8 کو کافی ہو جاتا ہے. اجتماعیت میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے. اور جب بندہ کھائے الٹے ہاتھ سے, بسم اللہ نہ پڑھی ہو, ہاتھوں کی صفائی نہ کی ہو, تو برکت کہاں سے آئے گی؟ شیطان ساتھ ہی ہے. جب مقصد صرف ٹینکی فل کرنا ہے, پیٹ بھرنا ہے, شریعت کے بتائے ہوئے آداب ان کو سامنے نہیں رکھنا, تو یاد رکھنا پھر یہ کھانا, یہ رزق یہ تنگ ہوتا ہے, معیشت بہتر نہیں ہوتی. اللہ اکبر. آخری بات, معیشت کو بہتر کرنا ہے نا تو اللہ کے راستے میں دینا بھی ہے. فصل تیار کھڑی ہے, جھاڑ کم ہے, بے موسمی بارشیں ہیں, شریعت نے کیا کہا؟ ان کا عشر دینا ہے, زکوٰۃ دینی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں آج اس سال آلو کی فصل والے لوگ بڑے پریشان ہوئے ہیں, آلو ابھی تک فصلوں میں پڑے ہیں. اللہ کے بندو ان پڑے پڑوں میں سے عشر ہی دے دو کہ تمہارا مال تو پاک ہو جائے جو تمہارے پاس ہے, ابھی عشر دے دو ان کا. شریعت نے ضابطہ مقرر کیا ہے. جب دنیا کے اندر اللہ ہمیں مال دیتا ہے ہم اس کا حق نہیں نکالتے تو وہ مال پاک نہیں ہے, نہ ہم پاک ہیں. مال اور ہم نے کیسے پاک ہونا ہے؟ اس کی زکوٰۃ عشر دے کر کے مال کو بھی پاک کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی پاک کرنا ہے. کیونکہ یہی بات قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی, خذ من اموالہم صدقہ, ان کے مال سے صدقہ لیجئے, تطہرہم بہا وتزکیہم, ان کو پاک کریں, ان کو تزکیہ نفس کریں, مال بھی پاک ہو اور یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو. آج ہم کہاں پہ کھڑے؟ پچھلے 2 سال جی گندم کا ریٹ نہیں ملا, بھی عشر دیا تھا, عشر کی تو بات ہی نہ کرو. لوگ آئے لوگوں کو واپس موڑ دیتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں میرے پاس گندم اتنی ہے جس کی مقدار 15-16 من ہے, تو یہ 15-16 من گندم کا ہونا یہ وہ پیمانہ ہے, یہ وہ شرط ہے جو اسلام نے رکھی ہے, وہ پوری ہو چکی ہے. اب میں نے اتنی مقدار کے اوپر عشر دینا ہے اس کا. دیکھ لو 2 سال پہلے ذمہ دار رویا, اب حکومت تسلیاں دے رہی ہے, تسلیاں. ہم آپ کی فصل سے آ کے خریدیں گے, ہونا کیا کل کو یہ اللہ کو پتا ہے. جب تک یہ ذمہ دار کے پاس تھی 2000, 1500, 1800 تک پچھلے سال سیل ہوئی ہے, اور جب 2-3 ماہ کے اندر اندر سرمایہ دار لوگوں کے پاس چلی گئی تو 2 مہینے بعد نیا ریٹ 4000 نکال دیا. کیوں؟ اب وہ منزل مقصود پہ پہنچ چکی ہے. اب وہاں پہ امیر طبقہ, سرمایہ دار لوگ, امیر کبیر وہ ہوں گے, اور
اور یہ طبقہ جو پہلے مرا ہوا تھا یہ اور مر جائے گا، ان کو اپنے کھانے کی ضرورت پڑی تو 2000 کی بیچ کے 4000 لے کے خرید کے کھائیں گے۔ دنیا کے اندر اگر اللہ آپ کو بزنس دے رہا ہے، کاروبار دے رہا ہے، فصل دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، ہر چیز کے اوپر عشر اور زکوٰۃ ہے۔ اللہ کا حق کبھی نہ رکھو، یاد رکھنا، اللہ کے بندوں کا حق کبھی نہ روکو۔ دنیا کے اندر جن لوگوں نے رب کے حق پورے کیے ہیں ان کے اوپر بحران نہیں آئے کبھی، ان کی معیشت کبھی تنگ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے حق ماڑے کمزور لوگوں کے بچوں کے منہ میں کھانا کھلانا، لقمہ ڈالنے کی فکر ہوتی ہے۔ مدارس دینیہ منتظر ہیں، آج عظیم تحریکیں غلبہ اسلام کے عظیم جو لوگ کام کرنے والے ہیں، مستحق ہیں، مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلباء، مدارس دینیہ کا سارا کا ساری بڑی تعداد طالب علموں کی قال اللہ قال رسول کو پڑھنے والے، ان کا حق روک کر کے ہم اپنی معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اپنے عشر دو، زکاتیں دو، ہر فصل کا عشر دو اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے، اور کبھی بھی کسی کا حق نہ رکھو۔ رب کبھی ان کے حق نہیں رکھتا جو دنیا کے اندر اس کے بندوں کے حق نہیں رکھتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کا عمل کی